اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمر صدیقی یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم گفتگو کریں گے جسمانی تمام ہی بیماریوں کا علاج صرف روحانی غسل کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک ایسا آج میں آپ لوگوں کو عمل بتانے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ سر میں درد ہے، یہ بیماری جسمانی، یہ بیماری ہے جسمانی، کسی نے اثرات تو نہیں ہو گئے، کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا۔ بہت سارے لوگوں کے استخارے میں یہ آتا ہے کہ جسمانی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کسی نے جادو، سفلی، اثرات، جپیٹا وغیرہ، نظر بد وغیرہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں نے آج یہ سمجھا کہ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتا دوں کہ آپ لوگ گھر میں ہی بیٹھ کے جسمانی تمام ہی بیماریوں کا علاج اس علاج کے ذریعے، غسل کے ذریعے، روحانی غسل کے ذریعے آپ لوگ کر سکیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ آپ وقت نکال کے یہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دین اسلام، دین متین، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، ترجمہ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا اسلام بھی، ہمارا دین بھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں صفائی کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ صفائی کی طرف آ جائیں تو جسمانی تمام ہی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اسی صفائی کے ذریعے ہو جائے گا۔ تو آج میں صفائی بہت ضروری ہے۔ صفائی جتنی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماریاں اتنی آپ سے اور آپ کے اہل خانہ سے اور ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو روحانی غسل کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ روحانی غسل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے ارادے سے واش روم جائیں، غسل خانے جائیں، تو جانے سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 6 صورتیں، آخری 6 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر۔ سورہ نصر عربی کا معنی ہے، اردو اس کے معنی ہے مدد۔ سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 6 صورتیں آپ نے واش روم سے باہر ہی پڑھ لینی ہے، کیونکہ واش روم میں کچھ بھی چیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ واش روم کی جو دعا ہے واش روم جانے سے پہلے وہی باہر پڑھنے کا حکم ہے، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور جو واش روم سے باہر آ کر پڑھنے کی دعا ہے، واش روم سے باہر بعد میں آنے کی، تو وہ بھی باہر پڑھنے کی دعا ہے۔ دونوں دعائیں باہر ہی پڑھیں گے، اندر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 6 صورتیں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی 6 صورتیں، اول آخری 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ الٹا پاؤں آپ نے واش روم میں غسل خانے کے اندر داخل کرنا ہے۔ غسل خانے میں جانے کے بعد آپ نے سنت کے مطابق، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وضو کرنے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے جس جگہ کا وہ وضو میں وہ جگہ دھوئے گا اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب گناہ جھڑ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے، غسل کی برکت سے ہماری جسم کی تمام بیماریوں کو بھی ہم سے دور کر دے گا۔ الٹا پاؤں آپ نے داخل کرنا ہے واش روم میں، سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سنت کے مطابق آپ نے غسل کرنا ہے۔ اگر کسی کو سنت کا وضو کا طریقہ اور غسل کا سنت طریقہ نہیں معلوم تو میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔
سنت کے مطابق وضو اور غسل کرنے کے بعد آپ نے جب آپ غسل کر رہے ہوں گے، وضو کر رہے ہوں گے، تو آپ نے زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، ذہن میں اور دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ میرے میں جو وضو کر رہا ہوں، جو میں غسل کر رہا ہوں، وہ میرے جسم کے اور میرے جو اعضاء کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ میری بیماریاں بھی جھڑ رہی ہیں، بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پائیں گے۔ تو پھر آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میرے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری بیماریاں بھی جھڑ لی ہیں۔ آپ نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، اس کے بعد آپ نے کپڑے وغیرہ پہننے کے بعد آپ باہر آ جائیں، اور باہر آنے کے بعد پھر آپ نے وہی عمل کرنا ہے کہ آپ نے غسل خانے سے یا واش روم سے جب باہر آئیں گے تو جاتے ہوئے آپ نے الٹا قدم اندر رکھا تھا، اور باہر جب آئیں گے تو آپ سیدھا پاؤں جو ہے سیدھا قدم آپ نے باہر رکھنا ہے۔ باہر آنے کے بعد وہی قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 6 صورتیں ایک مرتبہ، شروع میں بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، باہر آنے کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکمل طریقہ ہو گیا روحانی غسل کا۔ اس کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ غسل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا ایمان ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ غسل کے بارے میں بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو عاملین ہیں، عمل کرتے ہیں، لوگوں کا اتارا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ روزانہ غسل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ غسل کی برکت سے دفع ہو جائیں گی۔ جو بھی گندی چیزیں آ جاتی ہیں کسی کی یا ان کی یوں سمجھو اتارا کرتے وقت آ جاتی ہیں، یا کسی چیز کو کوئی حملہ کر دیتا ہے اثرات جپیٹا، تو غسل کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو غسل کی بہت برکت ہے، ہمارے اسلام میں جو یہ طریقہ غسل اس کی بہت برکت ہے۔ آخر میں ایک بات بتاؤں، اگر جنابت کا غسل ہے یعنی ناپاک ہیں آپ، اس وقت آپ نے یہ جو ہے کیا نام ہے صورتیں نہیں پڑھنی، غسل کر لینا ہے مگر آپ نے صورتیں نہیں پڑھنی۔ ہاں غسل کرنے کے بعد جب باہر آئیں گے تو پھر باہر آنے کے بعد آپ نے یہ صورتوں والا عمل کر لینا ہے۔ اگر میری گفتگو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور لائک لازمی کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے چینل کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔